پڑتی، تم فتنے اور مصیبتوں میں پڑ جاؤ گے پیارے نبی کی مخالفت کر کے۔ اور آج احادیث رسول کا انکار کر کے، پیارے نبی کی اطاعت سے منہ موڑ کے، اطاعت رسول کے مقام پہ اپنے پیر فقیر بابو حضرتوں شیخ و مرشدوں کو بٹھا کے فتنے میں قوم مبتلا ہو نہیں گئی۔ آپ کے سٹیج پہ یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگے اور آپ دند بٹ جائیں کہ حکمت ہے، ہماری جماعت نہ ٹوٹ جائے، سیاسی اتحاد نہ ٹوٹ جائے، یہ حکمت نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ اسلام کو حکمت نہیں کہتے کہ آپ توحید کے پیغام کو چھپا دیں اور لوگوں کے ساتھ کسی اور مسئلے پہ اکٹھے ہو جائیں اور شرک ہوتا رہے، آپ کی آنکھیں بند رہے، آپ میلاد پروگرام میں بھی شامل ہو جائیں، عرسوں میں بھی شامل ہو جائیں، محرم میں بھی شامل، جی یہ حکمت کا تقاضا ہے، یہ بے غیرتی دیوسیت ہے، حکمت نہیں۔ ہم جو کہتے ہیں یہ مردے ہیں، یہ داتا نہیں ہے، یہ مردے ہیں، غریب نواز نہیں ہے، یہ مردے ہیں، یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ مردے ہیں، حاجت روا نہیں ہے، یہ مردے ہیں، غیب نہیں جانتے، فوت ہوئے تو کچھ کر نہ سکے، ان کے استنجے لوگوں نے کروائے، ان کی وضو غسل لوگوں نے کروایا، ان کے کفن لوگوں نے بدلے، ان کو قبر میں لوگوں نے اتارا، جو زندہ باہر پڑا ہوا اتنا مجبور تھا وہ 2 گز مٹی کے نیچے دفن ہونے کے بعد مشکل کشا کیسے بنے؟ حلال کا ذکر بھی اللہ کر رہا ہے، حرام کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ پیارے نبی کی ایک اور صفت بیان ہو رہی ہے کہ آپ چیزوں کو حلال بھی کرتے ہیں، حرام بھی کرتے ہیں۔ جس کو محمد حلال کہے وہ حلال ہے، اور جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام کہے وہ حرام ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیاری ہستی ہیں، وہ پیاری ذات ہے جن پہ ایمان لانا، جن کی اتباع کرنا، جن کی رسالت کو تسلیم کرنا مسلمان کہلانے کے لیے ضروری ہے۔ وہ انسان قطعاً مسلمان نہیں ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو، آپ کے طریقہ عبادت کو، اسلام کی حدود سے نکال کر یہ سمجھ لے کہ میں مسلمان ہو گیا۔ مسلمان وہی ہے جو اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانے، اپنا حاکم مانے، آپ کی زندگی کو اپنی زندگی میں لاگو کرے، آپ کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرے۔ ایک ہے انسان ہونے کے ناطے وہ کچھ گناہ کر بیٹھے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی مخالفت کر بیٹھے، انسان ہونے کے ناطے یہ ایک الگ ماجرا ہے، یہ گناہ گار ہے۔ اور ایک وہ انسان ہے جو پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو، آپ کی عبادت کے طریقوں کو وہ یہ سمجھے کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں قرآن حکیم مل گیا اور بس ہم راہ ہدایت پہ آ گئے اور مسلمان ہو گئے۔ یہ ایک ایسا انسان ہے جو دیوانوں کا خواب دیکھ رہا ہے۔ مسلمان وہی ہے جو اللہ مالک کے کلام پہ ایمان لے کر آئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرے کہ اس قرآن حکیم پر پریکٹیکل لائف میں عمل کر کے دکھایا تو محمد کریم نے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت، آپ کی صفات، آپ ایک حاکم بھی ہیں، آپ قاضی بھی ہیں اہل ایمان کے لیے۔ قرآن حکیم میں واضح طور پر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے فیصل بھی ہے، فیصلہ کرنے والے، حاکم بھی ہیں، انصاف کرنے والے بھی ہیں، اور تمہارے لیے آئیڈیل بھی ہیں، ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ آئیے قرآن حکیم میں
مالک کا فرمان سنتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ اس کتاب کو اتارا، اس قرآن حکیم کو ہم نے اتارا اور حق کے ساتھ اتارا۔ کیوں؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، یہ قرآن حکیم، یہ دین اسلام، یہ شریعت محمدیہ جو آپ کو دی گئی، یہ کیوں دی گئی؟ کہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں بما اراک اللہ، جو راہ اللہ نے آپ کو دکھائی ہے اس کے مطابق، اس قرآن حکیم کی روشنی میں آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس راہ پر جو راہ آپ کو اللہ نے دکھائی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 49 پہ غور کیجئے، مالک فرماتا ہے فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے، آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجئے، کیسے؟ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65 پہ غور کیجئے، مالک فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، اللہ مالک اپنی قسم کھا کر یہاں پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل اور حاکم قرار دے رہا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم، دنیا والے مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک اپنے سارے جھگڑوں میں فیصل آپ کو نہ مان لیں، حاکم آپ کو نہ مان لیں، پھر آپ کے فیصلے کو تسلیم بھی کریں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، آپ جو فیصلہ دے دیں اس فیصلے کے خلاف دل میں تنگی نہ آئے، ٹیڑھ اور کجی نہ آئے، بلکہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اپنے سر کو جھکا کر کہیں جو محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ برحق ہے۔ اس مسئلے کو یہاں اللہ مالک کتنی شدت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لوگ مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک تجھے اپنا فیصل نہ مان لے، اپنا حاکم نہ مان لے، اپنا قاضی نہ مان لے، اور فیصل ماننے کے بعد فیصلہ آپ سے کروائے، فیصلہ کروانے کے بعد دل کے اندر اس فیصلے کے خلاف تنگی نہ آئے۔ پیارے حبیب کے وہ فیصلے، پیارے حبیب علیہ السلام کے وہ ارشادات لازمی بات ہے، لوگوں کے جھگڑوں کے درمیان جو مصطفیٰ کے وہ فیصلے ہوں گے وہ قرآن حکیم کے علاوہ کوئی چیز ہے، انہی کو احادیث رسول کہا جاتا ہے۔ اور جب تک اللہ مالک فرماتا ہے آپ کو فیصل نہ مانے، حاکم نہ مانے، قاضی نہ مانے، آپ سے فیصلے نہ کروائے، ان فیصلوں کے خلاف دل میں کوئی تنگی نہ لے کے آئے، دل مطمئن کریں جو ارشاد محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ برحق ہے، اور پھر اپنا سر جھکائے، آپ کے احکامات پہ عمل کر کے دکھائے، یہ چیزیں کریں گے تو پھر یہ مومن ہوں گے۔ ان آیات سے واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے ساتھ فیصلے کرنے پر بھی مامور تھے، آپ رسول بھی تھے، حاکم اور فیصل بھی تھے، جسے حاکم اور قاضی کہا جاتا ہے۔ البتہ فیصلہ کرنے کے لیے جو اللہ نے آپ کو جو اتھارٹی دی وہ کیا ہے؟ بما انزل اللہ، ایک پہلی آیت میں بما اراک اللہ، جو راہ اللہ نے آپ کو دکھائی، جو اللہ نے آپ پہ نازل کیا، قرآن اور حدیث کی صورت میں اللہ نے جو نازل کیا وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ بما انزل اللہ یہ قرآن حکیم کو بھی لپیٹ رہا ہے اور حدیث رسول کو بھی، قرآن اور حدیث پر محیط ہے یہ کلمہ۔ اور بما اراک اللہ یہ لفظ دو ٹوک پیغام دے رہے ہیں، منکرین حدیث کو ان کے جرم کو واضح کر رہے ہیں کہ تم ارشادات مصطفیٰ کا انکار کرتے ہو، ارشادات مصطفیٰ وہی ہے بما اراک اللہ جو اللہ نے آپ کو دکھائے ہیں، اور یہ کتاب اللہ کے علاوہ ہے، اور انہی کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ